راہداری میں اب کوئی محافظ موجود نہیں تھا، اس لیے ٹائیگر اطمینان سے چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ راہداری سے نکل کر وہ ہال میں آیا اور بغیر کسی طرف دیکھے تیز تیز چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا اور ٹیکسی راحت نگر کی سڑکوں پر اڑی جا رہی تھی۔ ٹائیگر نے ڈرائیور کو ایک علاقے کا پتہ بتایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹیکسی علاقے میں داخل ہو رہی تھی۔ ٹائیگر ڈرائیور کو راستہ بتاتا جا رہا تھا اور پھر چند گلیاں مڑ کر ٹیکسی ایک پرانی سی رہائش گاہ کے سامنے رک گئی۔ ٹائیگر نیچے اترا اور اس نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر ڈرائیور کی جانب اچھال دیا۔ باقی رکھ لینا، ٹائیگر نے کہا تو ڈرائیور کی خوشی سے باتیں پھیل گئیں۔ اس نے ٹائیگر کو سلام کیا اور تیزی سے ٹیکسی بیک لیتا چلا گیا، جیسے اسے خدشہ ہو کہ ٹائیگر اس سے باقی کی رقم نہ مانگ لے۔ ٹائیگر تیز تیز چلتا ہوا رہائش گاہ کے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس نے سائیڈ دیوار پر لگے ہوئے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھی تو اندر سے تیز گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک 8-10 سال کا بچہ نکل کر باہر آ گیا، جس کے جسم پر پرانا اور میلا لباس تھا۔ فرمائیں، بچے نے ٹائیگر کی طرف معصوم نظروں سے دیکھتے ہوئے بڑے اخلاق بھرے لہجے میں کہا، مجھے نادر خان سے ملنا ہے، کیا تم اس کے بیٹے ہو؟ ٹائیگر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، وہ میرے بابا ہیں، بچے نے کہا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ساگر، بچے نے جواب دیا۔ ساگر بیٹا، کہاں ہے تمہارے بابا؟ ٹائیگر نے کہا۔ وہ بیمار ہیں انکل، ساگر نے جواب دیا۔ او، کیا ہوا ہے انہیں؟ کیا وہ گھر پر ہیں یا کسی ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں؟ ٹائیگر نے چونک کر کہا۔ نہیں جناب، وہ ہسپتال میں نہیں، گھر پر ہی ہیں اور کافی دنوں سے بیمار ہیں۔ مگر آپ کون ہیں؟ ساگر نے پوچھا۔ میرا نام رضوان ہے بیٹا اور میں تمہارے پاپا کا دوست ہوں۔ میں ان سے ملنے دارالحکومت سے آیا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ او اچھا، ساگر نے کہا، جاؤ اپنے پاپا کو بتا کر آؤ، جب تک میں تمہارا یہیں انتظار کرتا ہوں، ٹائیگر نے کہا تو ساگر سر ہلاتا ہوا اندر چلا گیا۔ یہ ٹائیگر کے ایک دوست نادر خان کا گھر تھا۔ وہ ایک ہوٹل کا مینیجر تھا۔ ٹائیگر جب بھی کسی کام سے راحت نگر آتا تو وہ نادر خان سے ضرور ملتا تھا اور اب فلیگ کو ہلاک کرنے کے بعد وہ سیدھا نادر خان سے ملنے یہاں آ گیا تھا۔ ٹائیگر کو یقین تھا کہ نادر خان گریس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا، کیونکہ ہوٹل کے مینیجروں کی زندگی ایسی طرز کی ہی ہوتی ہے کہ چاہے اور کوئی ان کے بارے میں کچھ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ہوٹلوں سے متعلق افراد ضرور انہیں جانتے ہیں۔ اور چونکہ اس پر وہ کافی عرصے کے بعد راحت نگر آیا تھا، اس لیے اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا دوست بیمار ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ساگر واپس آ گیا۔ آپ اندر آ جائیں انکل، ساگر نے کہا تو ٹائیگر دروازے سے اندر داخل ہوا اور ساگر کے ساتھ چلتا ہوا اندر ایک کمرے میں پہنچ گیا، جہاں ایک لڑکی اور ایک عورت موجود تھی۔ سامنے پلنگ پر ادھیڑ عمر نادر خان تکیے سے پشت لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور وہ کافی بیمار دکھائی دے رہا تھا۔ کیا حال ہے بھابھی؟ ٹائیگر نے نادر خان کی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں ٹھیک ہوں رضوان بھائی، آپ کیسے ہیں؟ نادر خان کی بیوی نے کہا۔ اس کا چہرہ بھی بجھا بجھا سا دکھائی دے رہا تھا۔ گھر کی حالت انتہائی ناگفتہ بات تھی، جس سے ان کی قسم پرسی کا آسانی سے پتہ چل رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اور یہ تم نے کیسی حالت بنا رکھی ہے نادر خان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ٹائیگر نے نادر خان سے مخاطب ہو کر کہا اور آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ نادر خان کی بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ بیمار ہو گزشتہ 6 ماہ سے؟ آؤ بیٹھو، کافی عرصے بعد آئے ہو، خیریت تو تھی، کہاں تھے اتنا وقت؟ نادر خان نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بیڈ کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ احمق آدمی، اگر تم بیمار تھے تو مجھے فون ہی کر لیتے، اور کچھ نہیں تو میں فون پر ہی تمہاری تیمارداری کر لیتا، لیکن شاید تم مجھے غیر سمجھتے ہو، ٹائیگر نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے دوست، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، نادر خان نے کہا۔ کر دی نا پھر غیروں والی بات، بہرحال بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں، ٹائیگر نے گرا کر کہا۔ چھوڑو، یہ سب ایک لمبی کہانی ہے، تم بتاؤ تم کہاں تھے اتنا عرصہ؟ نادر خان نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرو نادر خان، سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے، ورنہ میں ابھی اٹھ کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور پھر کبھی تم سے ملنے نہیں آؤں گا، ٹائیگر نے غصے سے کہا۔ اسی لمحے نادر خان کا بیٹا ساگر لیمن جوس کا ایک گلاس لے کر اندر آیا اور اس نے گلاس ٹائیگر کے سامنے پڑی میز پر رکھا اور خاموشی سے واپس مڑ کر چلا گیا۔ میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں اور پسلیوں میں بھی فریکچر ہے، نادر خان نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ تو تم نے علاج کیوں نہیں کرایا اور یہ سب کیسے ہوا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ یہ سب نہ پوچھو مجھ سے، نادر خان نے اسی انداز میں کہا۔ کیوں نہ پوچھوں، بولو، ٹائیگر نے کہا۔ میں اپنا علاج نہیں کرا سکتا، نادر خان نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ کیوں نہیں کرا سکتے؟ کیا تمہارا مرض لا علاج ہے یا تمہارے پاس علاج کی رقم نہیں ہے؟ بولو کیا مسئلہ ہے، ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں یہی بات ہے، میرے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں ایک عرصہ سے یہاں بیکار اور بے روزگار پڑا ہوں، نادر خان نے سر جھٹک کر کہا۔ جہاں تم کام کرتے تھے کیا انہوں نے بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کی تھی؟ اور ہوا کیا تھا تمہارے ساتھ؟ کیسے آئے تمہیں یہ زخم؟ ٹائیگر نے کہا۔
میرا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں کئی دن ہسپتال پڑا رہا، لیکن چونکہ میرے پاس علاج کرانے کے لیے رقم نہیں تھی اس لیے ہسپتال سے مجھے فارغ کر دیا گیا۔ تم چھوڑو اور لیمن جوس پیو، نادر خان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ بقومت تم موت کے منہ میں پڑے ہو اور میں تمہارے پاس بیٹھ کر لیمن جوس پیوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ٹائیگر نے گراتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے ارے تم تو ناراض ہو گئے، بیٹھو میری بات سنو، نادر خان نے اسے ناراض ہوتے دیکھ کر بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں بیٹھنا مجھے اور نہ ہی مجھے اب تمہاری کوئی بات سننی ہے۔ جب تم نے مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں تو پھر میرے یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ ٹائیگر نے اسی طرح انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میری بات سنو پلیز، ٹھیک ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ تم تفصیل کیے بغیر نہیں رہو گے، رکو میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، نادر خان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، ٹائیگر نے کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں گریٹ کلب میں کام کرتا تھا جس کا مالک فلیک ہے۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میری بیوی بچوں نے اس سے میرے علاج کی درخواست کی اور مدد مانگی، لیکن اس نے ان دونوں کو بری طرح سے دھتکار دیا۔ ظاہر ہے میں جس کے ساتھ کام کرتا تھا اس نے ہی جب میری کوئی مدد نہیں کی تو پھر میں اپنا علاج کیسے جاری رکھ سکتا تھا؟ جب تک میں ہسپتال میں رہا مجھے کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن ہسپتال سے نکالے جانے کے بعد میرے پاس علاج اور دوا کی کوئی سہولت نہیں تھی، جس سے میرے رحم بگڑتے چلے گئے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ مجھے افسوس ہے تو اس فلیک پر جو مجھ سے دن رات اپنی خدمت کراتا رہا اور میرے بیمار پڑنے پر اس نے مجھ سے یوں منہ پھیر لیا جیسے وہ مجھے جانتا ہی نہ ہو، نادر خان نے افسردہ لہجے میں کہا۔ تو ٹائیگر نے بے اختیار جبڑے بھینچ لیے، اسی لیے اب تم کام پر نہیں جاتے، ٹائیگر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ایسی حالت میں بھلا میں کہاں جا سکتا ہوں؟ نادر خان نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ تو پھر گھر کا گزر بسر کیسے چل رہا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میری بیوی اور بیٹی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور بیٹا ایک مقامی ہوٹل میں صاف صفائی کا کام کرتا ہے، بس اسی سے گزارا ہو رہا ہے، نادر خان نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ اچھا ہوا جو میں نے اس ظالم اور بے رحم درندے کو ہلاک کر دیا ہے، ٹائیگر نے گراتے ہوئے کہا۔ تو نادر خان چونک پڑا۔ ہلاک کر دیا؟ کیا مطلب؟ نادر خان نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور اب میں وہیں سے آ رہا ہوں اور میں نے فلیک اور اس کے دو ساتھیوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ مجھے اس سے ضروری معلومات حاصل کرنی تھی، اس نے میرے سامنے اکڑنے کی کوشش کی۔ تم جانتے ہو کہ میں کسی کی اکڑ پسند نہیں کرتا، نتیجہ ظاہر ہے اس کی موت ہی ہونی تھی، ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اب تمہارا یہاں رہنا خطرناک ہو سکتا ہے، تم فوراً دارالحکومت واپس چلے جاؤ، تم اس کے گنڈوں کو نہیں جانتے۔ فلیک کے ساتھیوں کو جیسے ہی فلیک کی ہلاکت کا پتہ چلے گا وہ پاگل کتوں کی طرح تمہاری تلاش میں لگ جائیں گے، نادر خان نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ تم ان کی فکر نہ کرو، میں کوبرا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ میرا شکار کرے میں الٹا انہی کا شکار کر ڈالوں گا، ٹائیگر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ پھر بھی جتنی جلدی ہو سکے تم یہاں سے چلے جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، نادر خان نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو چلا جاتا ہوں، لیکن میں یہاں ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ تم گریس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ گریس جو گرین کلب کا مالک ہے، ٹائیگر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ گرین کلب کا مالک گریس؟ ہاں میں اسے جانتا ہوں، کیوں تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ نادر خان نے چونک کر کہا۔ تو ٹائیگر کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ گڈ شو، کون ہے وہ اور کہاں رہتا ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ وہ اپنے کلب میں ہی ہوتا ہے، نادر خان نے کہا۔ اس کی رہائش گاہ کے بارے میں جانتے ہو؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، میں گرین کلب میں اس کے خفیہ آفس کے بارے میں جانتا ہوں، نادر نے کہا۔ او تم کیسے جانتے ہو؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اکثر میرے ہی ہوٹل میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ رہتا تھا، جو کہ وہ میرے ہوٹل کے مالک کا خاص دوست تھا، اس لیے اس کی ہر ضرورت مجھے ہی پوری کرنی پڑتی تھی۔ ایک روز میں اس کے کمرے میں جانے کے لیے اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچا جو کچھ کھلا ہوا تھا۔ وہ فون پر اپنی کسی دوسری گرل فرینڈ کو اپنے کلب میں اپنے سیکرٹ آفس کا پتہ بتا رہا تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر خاموشی سے وہاں سے واپس آ گیا، اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ میں نے اس کی باتیں سن لی ہیں، ورنہ وہ وہیں مجھے گولی مار دیتا۔ آج پہلی بار میں تمہیں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، نادر خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ شو، اب تم اپنا علاج کراؤ اور میں یہاں رک کر گریس کو ختم کرتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ لیکن کیوں؟ تم اسے ہلاک کیوں کرنا چاہتے ہو؟ نادر خان نے کہا۔ تمہاری طرح یہاں میرا ایک دوست رہتا تھا جس کا نام بلیکی ہے، اس کے پاس میرے لیے ایک خصوصی اطلاع تھی جو پاکیشیا سے متعلق تھی۔ میں یہاں پہنچا تو اس کے کلب سے معلوم ہوا ہے کہ اسے گریٹ کلب کے مالک فلیک کے آدمی اٹھا کر لے کر گئے ہیں۔ میں فوری طور پر فلیک کے پاس پہنچا، فلیک آسانی سے زبان نہیں کھول رہا تھا۔ میں نے اس پر تشدد کیا تو اس نے بتایا کہ اس نے یہ سب کچھ اپنے چیف کے کہنے پر کیا ہے اور اس کے آدمیوں نے بلیکی کو چیف کے حوالے کر دیا ہے، اور اس کا چیف گریس ہے جو گرین کلب کا مالک ہے۔ بلیکی کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے، اس لیے میں اس کی مدد کرنے ضرور جاؤں گا۔ اگر گریس اور اس کے آدمیوں نے اسے معمولی سا نقصان پہنچائے تو میں ان سب کا بھیانک حشر کروں گا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم اپنی فیملی کے ساتھ اطمینان سے زندگی گزار سکتے ہو۔
टाइगर ने कहा और इसने जेब से बड़े नोटों की एक गड्डी निकाली और नादिर खान की जानिब बढ़ा दी। ये क्या है? नादिर खान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसे दोस्त का तोहफा समझो, अगर तुमने तोहफा ठुकराने की कोशिश की तो याद रखना मैं हूँ तुम्हें गोली मार दूंगा, टाइगर ने कहा और नोटों की गड्डी जबरदस्ती नादिर खान के हाथ पर रखकर एक झटके से उठ खड़ा हुआ और फिर मुड़कर तेज तेज चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। रुको, मेरी बात तो सुनो, रिजवान रिजवान, नादिर खान ने इसे आवाजें देते हुए कहा, लेकिन टाइगर जैसे बहरा हो गया था। वो तेजी से कमरे से बाहर आया और फिर रुके बगैर बैरूनी गेट की जानिब बढ़ता चला गया। अरे अरे, आहिस्ता चलाओ, अभी मैं कंवारा हूँ, अभी मेरा मरने का कोई प्रोग्राम नहीं है, इमरान ने मार्ता की इंतहाई तेज रफ्तार ड्राइविंग पर बौखलाए हुए लहजे में कहा तो मार्ता बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। डरो नहीं, मेरे होते हुए तुम नहीं मार सकते, मार्था ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, क्या मुल्कुल मौत से तुम्हारी रिश्तेदारी है? इमरान ने मुंह बनाकर कहा। कौन मुल्कुल मौत? मार्था ने चौंक कर कहा। मौत का फरिश्ता जो इंसानी जान निकाल कर ले जाता है, इमरान ने कहा। फजूल बातें मत करो और खामोश बैठो, मार्था ने मुंह बनाकर कहा। तुम कार की रफ्तार कम करो तो मैं खामोश हो जाऊंगा, वरना मेरे मुंह से डरी डरी आवाजें सुनकर तुमने खुद भी डर जाना है, इमरान ने कहा। मुझे किसी से डर नहीं लगता, समझे तुम? मार्था ने मुंह बनाकर कहा। वो वाकई मुशाक ड्राइवर थी। जिस अंदाज में वो गाड़ी चला रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने बाकायदा रॉकेट उड़ाने की ट्रेनिंग ली हो। मुझे इस बात का तो पता चल गया था कि तुम एयरपोर्ट अपने किसी दोस्त को छोड़ने आए थे, वापसी पर तुम कहाँ जा रहे थे? चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद मार्था ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मैं जहाँ जा रहा था वहाँ तो शायद तुम जाना पसंद ही ना करती, इमरान ने कहा। क्या मतलब? ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां मैं जाना पसंद ना करती? मार्था ने हैरत भरे लहजे में कहा। दूर, बहुत दूर, इतनी दूर जहां से कोई लौटकर कभी वापस नहीं आता, इमरान ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। उसके लहजे में बेहद मायूसी थी, जैसे वो दुनिया से उकता चुका हो। ओ, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां से कोई लौट कर नहीं आ सकता? मार्था ने हैरत भरे लहजे में कहा। अपने सर में गोली मारकर देखो, तुम्हारी रूह इस वक्त ऐसे सफर पर रवाना हो जाएगी जहां से वापसी का टिकट मिलना नामुमकिन हो जाता है, इमरान ने कहा तो मार्था चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगी। कहीं तुम खुदकुशी तो नहीं करने जा रहे थे? मार्था ने तशवीश भरे लहजे में कहा। नहीं, खुदकुशी करनी होती तो मुझे इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? यहीं कहीं कार किसी पहाड़ी चट्टान से टकरा देता या फिर डैशबोर्ड पर पड़ा हुआ रिवॉल्वर निकालकर अपने सर में एक गोली उतार लेता, जिससे फौरन काम तमाम हो जाता, इमरान ने कहा। ओ, तुम्हारे पास रिवॉल्वर भी है? मार्था ने सहम कर कहा। हाँ, तुम जैसे हसीन डाकू मुझसे कार छीन कर ना ले जाए, इसलिए हिफाजत के लिए रखा हुआ है, इमरान ने कहा तो मार्था के चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट आ गई। सच बोलो, कहाँ जा रहे थे? मार्था ने कहा। कब्रिस्तान का सुना है तुमने? इमरान ने कहा। कब्रिस्तान जहाँ मुर्दों को दफन किया जाता है, मार्था ने चौंक कर कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन तुम कब्रिस्तान क्यों जा रहे हो? ओ, कहीं तुम्हारी बीवी हलाक तो नहीं हो गई जिसकी कब्र पर तुम फूल चढ़ाने जा रहे हो? मार्था ने कहा। ऐसी किस्मत कहाँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, फिर कैसी बीवी, कैसे फूल और कैसी कब्र, इमरान ने कहा तो मार्था के चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात फैल गए। ओह सॉरी, मैंने गलत अंदाजा लगाया था, लेकिन तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हारा वहाँ कोई बुजुर्ग दफन है? मार्था ने कहा। नहीं, मैं कब्रिस्तान में दफन करने जा रहा हूँ, इमरान ने कहा तो मार्था यकलहत उछल पड़ी और कदरे सुकर सी गई। दफन? क्या मतलब? क्या तुमने किसी को कत्ल किया है और इसकी लाश अपनी कार की डिग्गी में डालकर उसे दफनाने ले जा रहे हो? मार्था ने खौफ भरे लहजे में कहा। ऐसी कौन सी स्पोर्ट्स कार होती है जिसकी डिग्गी होती है? इमरान ने मुंह बनाकर कहा। ओ हाँ, फिर तुमने कहाँ रखी है लाश? अरे, कहीं पिछली सीट के नीचे तो नहीं रखी? मार्था ने इसी अंदाज में कहा। अभी वो जिंदा है लेकिन बहुत जल्द लाश बनने वाली है, इमरान ने कहा तो मार्था का चेहरा जर्द पड़ गया। लाश बनने वाली है? तुम मुझे कत्ल करने के लिए ले जा रहे हो? मार्था ने कहा। नहीं, तुम जैसी हसीन लड़की को कत्ल करने से मुझे क्या मिलेगा? मैं तो खुद को कत्ल करने जा रहा हूँ और जिस रफ्तार से तुम कार दौड़ा रही हो, इससे मुझे खुद को कत्ल करने की भी जरूरत नहीं है, ये काम तो अपने आप ही हो जाना है, इमरान ने कहा। ओ, तो मेरा पहला अंदाजा दुरुस्त था कि तुम खुदकुशी करने जा रहे हो, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने इस बात से इनकार किया था कि तुम खुदकुशी करने नहीं जा रहे, मार्था ने हैरत भरे लहजे में कहा। इरादों का कुछ पता नहीं होता कि कब बदल जाएं, इमरान ने एक सर्द आंख भर कर कहा। लेकिन तुम खुदकुशी क्यों करना चाहते हो? अच्छे भले इंसान हो, शक्लो सूरत और लिबास भी अच्छा है और कीमती कार में भी हो, फिर किससे इतना खौफजदा हो जो खुदकुशी करने का सोच रहे हो? मार्था ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं वहाँ खुदकुशी नहीं बल्कि अपनी ज़ात, अपने एहसासात और अपने ज़मीर को कब्रिस्तान में दफन करने जा रहा था, इमरान ने कहा। मैं कुछ समझी नहीं, ज़ात, एहसासात और ज़मीर को कब्रिस्तान में दफन करने से तुम्हारी क्या मुराद है?
مارتھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جب کوئی انسان برائی کی طرف راغب ہوتا ہے اور بڑا گناہ کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اسے پہلے یقینی طور پر اپنی ذات، احساسات اور ضمیر کو دفن کرنا پڑتا ہے۔ عمران نے کہا، او لیکن تم کون سا گناہ کرنے جا رہے ہو؟ تمہیں اپنے احساسات اور ضمیر کو قبرستان میں دفن کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ مارتھا نے اسی انداز میں کہا، گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور ہر انسان گناہ کرنے سے پہلے اپنے ضمیر کو مارتا ہے۔ جب تک اس کے اندر سے انسانیت کے احساسات ختم نہ ہوں، اس وقت تک اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اور میں نے تم سے خودکشی کرنے کا نہیں کہا، بس یہ کہا ہے کہ میں قبرستان جا رہا ہوں۔ عمران نے کہا، لیکن کیوں جا رہے ہو تم قبرستان؟ بتاؤ تو صحیح۔ مارتھا نے بری طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے وہ عمران کی ایک ہی بات سن سن کر تنگ آ گئی ہو۔ کیوں، کیا میرا قبرستان جانا منع ہے یا قبرستان جانے والا مجرم ہوتا ہے؟ عمران نے کہا، نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، تم ہر بات خود ہی الجھا رہے ہو، کبھی کچھ کہہ رہے ہو اور کبھی کچھ۔ سیدھی طرح بتا دو کہ تم قبرستان کیوں جا رہے ہو، وہاں کیا کام ہے تمہیں؟ مارتھا نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کاروبار کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہاں۔ اب ٹھیک ہے، عمران نے کہا، جیسے وہ یہ بات بتا کر مارتھا کی 7 نسلوں پر احسان عظیم کر رہا ہو۔ قبرستان میں کاروبار؟ کیسا کاروبار؟ مارتھا کے چہرے پر ایک بار پھر شدید ترین حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ میں قبرستان سے قدیم کھوپڑیاں اور قدیم ڈھانچے تلاش کرتا ہوں جنہیں عالمی منڈی میں فروخت کر کے مجھے کروڑوں ڈالرز مل جاتے ہیں۔ عمران نے کہا، او تو تم قدیم کھوپڑیوں اور ہڈیوں کو قبروں سے نکال کر فروخت کرتے ہو؟ مارتھا نے خوف بھرے لہجے میں کہا، ہاں، اور اگر مجھے کوئی قدیم کھوپڑی یا ڈھانچہ نہ ملے تو میں زندہ انسانوں کو ہلاک کر کے ان کی کھوپڑیوں اور ڈھانچوں کو قدیم بنا دیتا ہوں اور انہیں فروخت کر کے بھی مجھے کافی دولت مل جاتی ہے۔ عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ مارتھا نے ایک بار پھر چونک کر کہا، فرض کرو اگر مجھے قبرستان میں کوئی قدیم ڈھانچہ اور کھوپڑی نہ ملے تو میں کسی بھی زندہ انسان کو ہلاک کر کے اس کی لاش چونے کی دلدل میں ڈال دیتا ہوں۔ اس طرح لاش کا سارا گوشت گل سڑ جاتا ہے اور باقی رہ جاتا ہے ڈھانچہ اور کھوپڑی، تو میں اسے کیمیکلز لگا کر اتنا پرانا بنا دیتا ہوں جیسے وہ آج کی نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے کی ہو۔ اور اب میں نے ایک ڈھانچہ اور کھوپڑی دریافت کی ہے، اب مجھے اس قدیم کھوپڑی اور اس کے ڈھانچے کو عالمی منڈی تک لے جانے کی دیر ہے اور دولت مجھ پر برسنا شروع ہو جائے گی۔ عمران نے کہا تو مارتھا کا جسم خوف سے کانپنا شروع ہو گیا۔ کیا تم اس کے لیے مجھے ہلاک کرنے کا سوچ رہے ہو؟ مارتھا نے خوف بھرے لہجے میں کہا، سوچ رہا تھا، لیکن اب اسٹیئرنگ وہیل تمہارے ہاتھ میں ہے، ایسی حالت میں بھلا میں اپنے خیالات کو عملی جامہ کیسے پہنا سکتا ہوں؟ عمران نے کراہ کر کہا، اب سمجھی، تم مجھے قتل کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تاکہ میری لاش کو قدیم ڈھانچے میں تبدیل کر سکو اور اس سے کروڑوں ڈالرز کما سکو۔ مارتھا نے خوف بھرے لہجے میں کہا، اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے واقعی اب خوف سے اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ اس کے ہاتھ بہک رہے تھے جس کی وجہ سے کار بری طرح سے لہرانا شروع ہو گئی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ سڑک دور تک متوازی اور حالی تھی، ورنہ کار جس بری طرح سے لہرا رہی تھی سائٹ پر موجود کسی بھی گاڑی سے ٹکرا سکتی تھی۔ ارے میں نے تو تمہیں یہ سب مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم ہر بار میری باتیں خود پر کیوں لے جاتی ہو؟ میں تم جیسی حسین لڑکیوں کو قتل نہیں کرتا، عمران نے اس کی حالت دیکھ کر کہا، اور مارتھا ایک بار پھر زور زور سے سانس لینا شروع ہو گئی جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم واقعی انتہائی خطرناک انسان ہو اور اب مجھے واقعی تم سے ڈر لگنے لگا ہے۔ تمہاری ہر بات سے میرا خون خشک ہو جاتا ہے، کاش کہ میں تمہاری کار میں نہ بیٹھی ہوتی۔ مارتھا نے خوف بھرے لہجے میں کہا، چلو اب اپنا خوف ختم کرو، راج گارڈ آنے والا ہے، تم نے کار واقعی راکٹ کی طرح اڑائی ہے، ہم 4 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں یہاں پہنچ گئے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، 4 گھنٹے؟ او گاڈ، کیا ہمیں سفر کرتے 4 گھنٹے ہو گئے ہیں؟ مارتھا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں۔ عمران نے کہا، او یہ کیا ہو گیا، میں نے تو سوچا تھا کہ یہ انتہائی تیز رفتار کار ہے، میں 2 گھنٹوں میں وہاں پہنچ جاؤں گی، لیکن مارتھا نے پریشانی کے عالم میں کہا، اتنی جلدی کیا ہے تمہیں وہاں پہنچنے کی؟ عمران نے کہا، میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ مارتھا نے کہا، کیوں نہیں بتا سکتی؟ عمران نے کہا ہے نا کہ نہیں بتا سکتی، اب تم خاموش رہو، میں بھی کسی احمق کی بیل گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ مارتھا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور خوف کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ اس نے کار کی رفتار مزید بڑھا دی، تھوڑی ہی دیر میں وہ راج گارڈ پہنچ گئے۔ قصبے میں داخل ہوتے ہی مارتھا نے کار روک دی۔ ارے کار کیوں روک دی تم نے؟ عمران نے چونک کر کہا، میں قصبے میں پہنچ چکی ہوں، اب مجھے جہاں جانا ہے میں پیدل ہی چلی جاؤں گی، مجھے تم جیسے خطرناک انسان کے ساتھ مزید سفر نہیں کرنا، مارتھا نے کہا اور تیزی سے کار سے نکل گئی۔ ڈرو نہیں، جہاں تم کہو گی میں تمہیں پہنچا دوں گا، عمران نے کہا۔ نہیں شکریہ، مارتھا نے کہا اور اس نے کار کے عقبی سیٹ سے اپنا سفری بیگ اٹھانے کے لیے کار کا پچھلا دروازہ کھول لیا۔
وہ ایک چوراہے پر کھڑے تھے جہاں چند خالی ٹیکسیاں دکھائی دے رہی تھی۔ مارتھا نے اپنا سفری بیگ اٹھایا اور عمران کو ٹاٹا کرتی ہوئی ٹیکسیوں کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ بڑی حیرت انگیز لڑکی ہے، نہ کرایہ دیا ہے نہ یہاں چھوڑنے پر میرا شکریہ ادا کیا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور گھوم کر کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مارتھا نے ایک ٹیکسی ہائر کی، اس میں اپنا بیگ رکھا اور پھر وہ ٹیکسی میں سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ عمران کو نہ جانے کیوں اس لڑکی پر شک ہو رہا تھا۔ شک کیا تھا اس کے بارے میں اس کے ذہن میں کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا، لیکن مارتھا کی پریشانی اور انتہائی تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کر کے راج گھاٹ پہنچنے کا کہنا اور دیر ہونے پر اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف کے تاثرات دیکھ کر عمران سمجھ گیا تھا کہ مارتھا کسی انتہائی پریشانی میں ہے۔ اس کی پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ عمران کے دل میں یہ جاننے کا تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے کار موڑنے کی بجائے چند لمحے انتظار کیا اور پھر اس نے کار قصبے کی طرف بڑھا دی۔ وہ مناسب فاصلہ رکھ کر اس ٹیکسی کا تعاقب کرنے لگا تھا جس میں مارتھا گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹیکسی مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ایک بڑی اور وسیع حویلی میں داخل ہو گئی۔ عمران کار حویلی کے قریب سے گزار کر آگے لے گیا۔ اس نے سائیڈ دیوار پر لگی ہوئی نواب حاکم علی کی نیم پلیٹ دیکھ لی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ مارتھا کے پیچھے اس حویلی میں جائے، پھر کچھ سوچ کر اس نے ساتھ جھٹکا اور کار واپس موڑ لی اور دوبارہ دارالحکومت کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس نے مارتھا کی طرح انتہائی تیز رفتار ڈرائیونگ تو نہیں کی تھی، لیکن خالی سڑک دیکھ کر وہ مناسب رفتار سے کار دوڑاتا ہوا لے جا رہا تھا اور پھر 5 گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد وہ دارالحکومت پہنچ گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔